سبوں کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اور ہمیں ایک معتدل دین عطا فرمایا جس کے اندر نہ تو کسی چیز کی زیادتی کی گئی اور نہ ہی کسی چیز کے اندر کوئی کمی چھوڑی گئی۔ یہ دین ایک کامل اور مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل دین ہم تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کسی چیز کی بڑھوتری، کسی چیز کی کمی یا زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر نہ تو کچھ کمی کی جائے گی اور نہ ہی زیادتی کی جائے گی۔ اب اگر دین اسلام کے اندر کوئی شخص کچھ کمی کرتا ہے، کچھ نقص کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو بھی ظالم ہے، کیونکہ جو دین اسلام ہے وہ کامل اور مکمل ہے، نہ تو اس میں کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کی گنجائش ہے۔ یہ جو دین ہے یہ دین معتدل ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے ابھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ جو سب سے بہترین کتاب ہے، جو سب سے بہترین بات ہے وہ کتاب اللہ کی بات ہے، اور جو سب سے عمدہ طریقہ ہے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو سب سے برا طریقہ ہے وہ نئی چیز کا دین کے اندر ایجاد کرنا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بری چیز ہے وہ دین کے اندر نئے ایجادات ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایک بدعت وہ گمراہی ہے، اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور جہنم میں نہ ڈالے بلکہ جنت میں بھیج دے۔ لیکن یہ جو بدعات ہے یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہم ہمارے نظر کے سامنے طرح طرح کے بدعات رائج ہیں، رواج چل پڑا ہے، اسلام، دین اسلام کے نام پر، کہ وہ ثواب کو سمجھ کر ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دین اسلام سے کسی بھی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے پیسے بھی برباد کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور اس کا جو اجر ہے، جو اس کا جزا ہے، وہ ہمیں بجائے جنت کے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، بجائے جنت کے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جو ہمارا مقصد ہے اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیونکہ ہم نے اس چیز کو جانا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں۔ جیسے کہ ابھی چند روز قبل شب معراج منایا گیا، 27 رجب کے دن
शब मेराज मनाया गया, इसकी इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेराज पर बुलाया था वो सन 5 नबवी में बुलाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 40 साल थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता किया, और उसके 5 साल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 45 साल की उम्र हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मेराज पर बुलाया। उसके बाद तकरीबन 18 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शब मेराज नहीं मनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस दिन को मखसूस करके रोजा नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस दिन को मखसूस करके इसाले सवाब नहीं किया, या इस तरह के कोई भी मखसूस अमाल नहीं किए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ज़माना आता है, किसी भी सहाबा से इस दिन रोज़ा रखना या कोई ख़ास इबादत करना साबित नहीं है। यहाँ तक कि आप सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बाद ताबईन का ज़माना आता है, उनके ज़माने में भी किसी तरह की भी मखसूस इबादत का कोई सबूत नहीं मिलता है। अब जब हम अपनी तरफ से ये इबादत को शामिल कर लेंगे तो यही चीज बिदात बन जाती है और ये हमारे गुनाही का सबब बनती है। तो मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, हम जो भी अमल करें, हम रोज़ा भी रखें और फिर हमें इसका अजर भी ना मिले, हम किसी के यहाँ मजदूरी करें और हमें वो तनख्वाह ना दे, मुझे मजदूरी ना दे, तो कितना गुस्सा आता है। अभी जब हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले मामला पेश आया यूपी में ही कि सरकारी वैकेंसी में बहुत सारे टीचर बाहर हो गए फर्जी दस्तावेज से लेकर के, फर्जी सर्टिफिकेट पे कई साल उन्होंने नौकरी की, उसके बाद मालूम चला कि उसका जो सर्टिफिकेट था, जो दस्तावेज था, वो फर्जी था, वो जाली था, और उसके सारे जो नौकरी थे वो खत्म कर दिए गए। यहाँ तक कि इतने दिनों में जो सैलरी दी गई थी वो भी उससे वापस लिया जाएगा, रिटर्न लिया जाएगा। अब आप बताइए, फिर सोच कर देखिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। इसी तरह जब हम रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जब इंतकाल के बाद जब हम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएं और हमें पता चले कि ये जो हमारे सामने पेश किया गया था ये सब फर्जी था, ये जो दस्तावेज पेश किए गए थे ये सब डुप्लीकेट था, ये फर्जी था, उस वक्त बताइए हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त हमें कितना अफसोस होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाइयों और दोस्तों, हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि कोई भी मखसूस इबादत अगर हम करते हैं तो क्या इसका सबूत कुरान और हदीस में मिलता है या नहीं। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक मुफस्सल किताब लिखी है, तबयीन अल-अजब बिमा वरद फी फज़ल रजब, जो आज से तकरीबन 700 साल पहले लिखी गई। तकरीबन 700-800 साल पहले ये किताब लिखी गई है कि इस चीज की कोई हकीकत नहीं है। तबयीन अल-अजब बिमा वरद फी फज़ल रजब। इसी तरह अल्लामा हलाबी ने, जो शेख इब्न हमाम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, उन्होंने किताब अल-मुस्तमी में भी इस बात को जिक्र किया है। इसी तरह अल्लामा इब्न नजीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-बहर अर-राइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़, इस किताब में भी इस बात का जिक्र किया है कि ये जो रज़ब के नाम पर, शब मेराज के नाम पर जो इबादत की जाती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। हम जिस तरह आम दिनों में रोजा रखते हैं, इसी तरह अगर हम रोजा रख लेते हैं तो उसका सवाब है, लेकिन एक मखसूस समझ करके, या बाज़ रिवायत में जो बाज़ लोग कहते हैं कि उस एक दिन रोजा रखने का सवाब 1000 रोजों के बराबर है, तो अगर हम 1000 रोजा के बराबर समझ करके अगर हम रोजा रखते हैं तो यही चीज बिदअत बन जाती है।
میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ چیز جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعات ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یہی چیز بدعت ہے۔ کسی چیز کو اس سے زیادہ اہمیت دے دینا، یہ بدعت ہے۔ ہم نفل پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نفل کو فرض کے جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ جو ہم فرض پڑھ رہے ہیں، اگر فرض کو ہم گھٹا کر نفل کے درجے پر رکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا غلو آ گیا ہے کہ ہم ایک عام دن کو، جس کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، ہم اتنا زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو عبادت کرتے ہیں خوب زور و شور سے، اور جب معلوم کرتے ہیں اس کے بارے میں، جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اثر دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمیں حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم جو چیزیں بھی کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا دین کے اندر کوئی اصل ہے یا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ چیزیں کی گئی یا نہیں کی گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جب ہم اس چیز کو جان کر کے اور سمجھ کر کے کریں گے تو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور اس چیز کے کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور جب ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، یوں ہی عمل کرتے رہیں گے تو اسی طرح ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو دستاویز پیش کیے گئے ہیں، جو عبادات پیش کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب فرضی اور ڈپلیکیٹ ہیں۔ یہ سب کے سب فرضی اور ڈپلیکیٹ ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ اصلی کاغذات نہیں ہے۔ اور جس طرح یہاں نوکریوں سے فرضی دستاویزات ہونے کی وجہ سے نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، اس پر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی ہمارے سارے اعمال غلط ہو جائیں گے، ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور پھر ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، حدیث شریف سے الفاظ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم خود سوچیں کہ ہم عبادت بھی کریں، دن بھر روزہ بھی رہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں معلوم چلے کہ جو ہم سوچ کر کے سب یہ تو بدعت تھا، یہ تو گمراہی تھی، ہم اصل چیز سے ہٹ کر کے چل رہے تھے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم جانیں، ہم سمجھیں، اس کے بعد ہم عمل کریں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو جو اہل علم ہے ہم ان سے سیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنتنا فی الامر سنتنا فی السفر ہو جائے۔